مسواک کہتے ہیں لکڑی ہو یا لکڑی جیسی کوئی چیز ہو جس کے ذریعے دانتوں پہ چپکے ہوئے غذائی ذرات کو اور دانتوں سے بدبو کو زائل کریں. یہ مسواک کی چھوٹی سی تعریف ہے. اب جس چیز سے ہم مسواک کریں گے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے یہ کیفیت ہم جانتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، عام معمول دیکھیں صحابہ کرام کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیلو کی مسواک عام طور سے استعمال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیلو کی مسواک استعمال کرتے تھے. عربی میں سے بولتے ہیں اراک، عربی میں شجرۃ الاراک. انڈیا میں بھی یہ درخت پایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ہے. خاص طور سے صحرائی، سوکھا اور جنگلاتی جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے یہ درخت پایا جاتا ہے، پیلو کا درخت. اس کی مسواک بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے. بہتر مسواک پیلو کی مسواک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نرم بھی ہے، اس کے بڑے اچھے ریشے بنتے ہیں، دانتوں کی اچھی اور بہترین صفائی ہوتی ہے. دانتوں میں کہیں پر بھی کچھ بھی اٹکا ہوا ہو اس کے ریشے سے وہ چیز زائل ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. ویسے اگر یہ چیز دستیاب نہ ہو، پیلو کی مسواک نہ دستیاب ہو، تو آپ جو ہے نیم کی مسواک کریں، کیکر کی مسواک کریں، یا کھجور کی مسواک کر لیں، یا اور بھی کوئی مسواک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسواک ایسی ہو جو جس سے دانتوں کو فائدہ ملے. اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں زہریلی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے ایسی ہوتی جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، خبیث، اس کے اندر خباثت ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. جبکہ پیلو کے مسواک میں بدبو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اپنا ہی ذائقہ، اس کے اندر ایک اپنی ہی جو ہے خوشبو ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو مسواک استعمال کرتے تھے وہ مسواک جو ہے پیلو کی مسواک ہوا کرتی تھی. یہاں پر ایک حدیث آپ کو بتاؤں پیلو کے تعلق سے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 3991 نمبر کی. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پہ، پیلو کے درخت پہ چڑھتے مسواک توڑنے کے لیے، اور جب درخت پہ چڑھتے ہیں تو ان کی پنڈلیاں کمزور ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کی پنڈلیوں کو ہوائیں ایسے ادھر ادھر جو ہے ٹیڑھا کر رہی ہوتی ہیں. صحابہ کرام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ان کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے ہم لوگ ہنس رہے ہیں، ہوا چل رہی، ان کی پنڈلیاں ایسے ادھر ادھر ہل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کی یہ پنڈلیاں میزان اور ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں ان کی پنڈلیاں. تو مومن دیکھیں جسماً کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، تقوی ہو، خیر و بھلائی ہو، تو احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے کسی کی جسامت پر نہیں جانا چاہیے. باقی دانت کی صفائی کے لیے یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر مسواک کے علاوہ آدمی کوئی منجن کا استعمال کرتا ہے، آدمی کوئی پیسٹ کا استعمال کرتا ہے آدمی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چیز شرعاً درست ہونی چاہیے. بعض لوگ گل منجن کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر نشہ ہو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. گل منجن جس کے اندر نشہ ہو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ مسواک کی چیز ہے ہی نہیں. جو نشہ ہے وہ بیماری ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی پیسٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی زہریلا مادہ ہے، شرعی طور پر غلط کوئی چیز ہے، سور کی اس کے اندر چربی ہے، اس طرح کا کوئی مادہ جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں، ایسی پیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن شرعی طور پر اس میں اگر کوئی خامی نہ ہو تو منجن ہو یا پیسٹ ہو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. البتہ مسواک لکڑی کی مسواک کرنا بہتر ہے. لکڑیوں میں سب سے بہتر مسواک آپ کو بتایا پیلو کی مسواک ہے. اگر پیلو کی مسواک نہ ملے تو نیم یا جو ہے کیکر یا اس طرح سے کھجور، کوئی بھی مسواک استعمال کر سکتے ہیں. بسا اوقات وضو کرتے وقت مسواک نہ دستیاب ہو تو انگلیوں کے ذریعے ہم جو ہے مسواک کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت بھی مروی ہے کہ آپ جب وضو کرتے مسواک آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ انگلیوں کے ذریعہ آپ دانتوں پر انگلیاں مل لیتے. اس سے کیا ہوتا ہے، دانتوں میں اگر اندرونی طور پر کوئی ذرات لگے ہوئے ہوں، کھانے پینے کی اجزاء ہوں، وہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں.